ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، شمارہ دسمبر 2025۔ مضمون: اللہ کی صحبت۔ تحریر: سلطان محمد احسن علی سروری قادری۔ سلطان الفقر سوئم سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرسالۃ الغوثیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: یا غوث العظم کل اصحابک و احبابک من اراد منکم صحبتی فعلیہ بالفقر ثم فقر الفقر ثم فقر ان فقر الفقر فاذا تم فقرہم فلا ہم الا انا۔ اے غوث العظم، اپنے اصحاب اور اپنے احباب سے کہہ دو کہ تم میں سے جو کوئی میری صحبت چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے، پھر فقر الفقر اختیار کرے، اور پھر فقر الفقر سے فقر اختیار کرے۔ جب ان کا فقر مکمل ہو جاتا ہے تو وہ نہیں رہتے بجز میرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام صرف چند لوگوں یا جماعتوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اصحاب و احباب کو دعوت دینے کا کہا ہے۔ اصحاب سے مراد ہیں وہ جو صحبت میں رہتے ہوں یا صحبت سے مستفید ہوئے ہوں، لہٰذا اس سے ساتھی، دوست، شاگرد اور خدمت گار مراد لیے جا سکتے ہیں، جبکہ احباب سے سب حلقہ ارادت مراد ہیں، یعنی سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے۔ اس میں اہل و عیال بھی شامل ہیں اور تمام عزیز و اقارب بھی۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے مریدین اور عقیدت مند اور آپ سے نسبت رکھنے والے سب حلقہ احباب میں شامل ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ جو اللہ کی صحبت چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔ فقر وہ باطنی راستہ یا طریق ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال پاتا ہے۔ اس سے اگر اللہ کے دیدار کا علم یا راستہ مراد لیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: فقر دیدار الہی کا علم ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ فقر وہ نعمت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا باطنی ورثہ قرار دیا اور اس پر فخر فرمایا، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنے افتخار کا باعث قرار دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اللہ تعالیٰ کا خزانہ قرار دیا، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی۔ فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ذیل میں فقر کے متعلق اولیاء کاملین کے چند اقوال تحریر کیے جا رہے ہیں تاکہ فقر کا مفہوم بھی واضح ہو جائے اور اس مرتبہ سے آگاہی بھی حاصل ہو جائے۔ فقر نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ سوال و جواب کی صورت میں لکھا گیا ہے، میں درج ہے کہ آپ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: یا رب العالمین، سب کائنات میں سے تجھے کون عزیز ہے؟ تو جواب ملا: انتا، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کی تو جواب آیا: یا محمد کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب میری رضا کے طالب ہیں اور میں آپ کی رضا کا طالب ہوں۔ تیسری دفعہ عرض کی تو جواب آیا: الفقراء احبائی، یعنی فقراء میرے دوست ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار کیا اور فقیری کا تاج زیب سر مبارک فرمایا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جو بادشاہت کو ٹھوکر مار کر فقر کے راہی بنے تھے، فرماتے ہیں: فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انہیں عطا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت شاہ سید کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں فقر سے بڑھ کر اور کوئی اتباع نہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فقر کے متعلق فرماتے ہیں: راہ فقر ہدایت ہے جس کے ہادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بحوالہ کتاب محق الفقر کلاں۔ تمام پیغمبروں نے فقر کے مرتبہ کی التجا کی لیکن نہیں ملا، صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد کیا۔ یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض فیض ہے۔ بحوالہ کتاب امیر الکونین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ضرب کلیم میں فقر کے متعلق فرماتے ہیں: کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی،
خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے ہے آدم ذل سبحانی۔ میرے مرشد کریم سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ارشاد فرماتے ہیں، فقر وہ راہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، فقر وہ مرتبہ ہے جہاں پر انسان ہر قسم کی حاجات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے مد نظر رہتی ہے، اس لیے ہر حال میں تقدیر الہی سے موافقت اختیار کیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا میں مداخلت کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے قرب و حضور کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ فقر کا راستہ مشاہدے کا راستہ ہے اور حق الیقین تک صرف مشاہدے کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ مختلف اولیاء کرام کے اقوال سے فقر کی اہمیت اور فضیلت تو معلوم ہو گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ فقر وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی انتہا تک لے جاتا ہے اور ما سوا اللہ ہر شے سے لا یحتاج بنا دیتا ہے۔ پس لازم ہے کہ فقر کے راستہ پر چلتے ہوئے طالب اپنی آرزوئیں، خواہشات، شہوات، ضروریات، فکریں، پریشانیاں سب بھول جائے، حتیٰ کہ اپنی ہستی کو فراموش کر دے اور غیر ما سوا اللہ جو بھی ظاہری و باطنی محبت و تعلق ہے اس سے کنارہ کشی کر لے اور مرشد کی صحبت اور ذکر و تصور اسم اللہ ذات کی بدولت باطنی و روحانی منازل طے کرے۔ وصال حق کے لیے 3 مراتب کا حصول بہت ضروری ہے۔ اول فنا فی الشیخ، دوم فنا فی الرسول، سوم فنا فی اللہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مریدوں کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ فنا فی الشیخ ہے۔ جب شیخ کی صورت مرید کے تصور میں رہتی ہے تو وہ جس طرف بھی نظر کرتا ہے اسے شیخ کا تصرف ہی نظر آتا ہے۔ دوسرا مرتبہ فنا فی اسم محمد ہے۔ اس مرتبہ پر جب مرید کو صورت اسم محمد کا تصور حاصل ہوتا ہے تو تمام ما سوا اللہ اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں، وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتی ہے۔ تیسرا مرتبہ فنا فی اللہ ہے۔ جب مرید کو اسم اللہ ذات کا تصور حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا نفس مکمل طور پر مر جاتا ہے، وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے اسم اللہ ذات کے انوار کی بے شمار تجلیات سے مشرف ہوتا ہے۔ اس مرتبہ کو لامکان کہتے ہیں۔ بحوالہ کتاب شمس العارفین۔ مرتبہ فنا فی الشیخ۔ فنا فی الشیخ راہ فقر کے عظیم الشان مقامات میں سے ہے۔ فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لینے اور فنا فی اللہ بقا باللہ ہو کر اللہ کی پاک ذات کو اپنی ذات میں حق الیقین سے پا لینے سے قبل فنا فی الشیخ کی منزل طے کرنا ناگزیر ہے۔ راہ فقر کے طالبوں کے لیے فنا فی الشیخ کا مقام ہمیشہ سے بہت پرکشش لیکن پر اسراریت کا حامل رہا ہے، کیونکہ شیخ یعنی مرشد ان کو اپنے سامنے جیتے جاگتے گوشت پوست کے وجود کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے وجود میں فنا ہونے کا تصور طالب کے وہم و فہم سے بالا تر ہوتا ہے، لیکن طالب میں مرشد کے شدید عشق کا جذبہ اسے شیخ کی ذات میں فنا ہونے کے لیے دن رات بے چین و بے قرار بھی رکھتا ہے۔ فقر میں سب سے مشکل کام اور ہر جد و جہد کا حاصل فنا فی الشیخ ہی ہے۔ شیخ چونکہ پہلے ہی فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، اس لیے فنا فی الشیخ کے مقام تک رسائی کے بعد فنا فی رسول اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام تک پہنچنا کچھ خاص مشکل نہیں رہتا۔ اصل ہمت اور کوشش فنا فی الشیخ کے مقام تک پہنچنے کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ فنا فی الشیخ حقیقتاً کیا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرتبہ فنا فی الشیخ یہ ہے کہ طالب کا جسم شیخ کا جسم، طالب کی گفتگو شیخ کی گفتگو، طالب کے احوال شیخ کے احوال بن جاتے ہیں۔ عادات و خصائل میں، صورت میں، سیرت میں طالب اپنے شیخ جیسا ہو جاتا ہے اور سر سے لے کر قدموں تک طالب کا وجود شیخ کے وجود میں ڈھل جاتا ہے۔ بحوالہ کتاب نور الہدیٰ کلاں۔ جب تک مرشد سے اس قدر شدید عشق نہ ہوگا طالب کی اپنی ہستی فنا ہوگی اور نہ ہی اس میں مرشد کی ذات آئے گی۔ جس طالب کو مرشد سے عشق نہ ہوگا وہ مرشد پر اپنی ہستی لٹا دینے سے بھی دریغ کرے گا اور اطاعت میں بھی کمیوں کوتاہی رہ جائے گی۔ پس فنا فی الشیخ کے اعلیٰ ترین مقام تک رسائی مشکل ہو جائے گی، اور جو فنا فی الشیخ کی ابتدائی منزل تک نہ پہنچ پائے گا اس کا فنا فی رسول اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یعنی طالب کی اللہ کی ذات کو پانے کی آرزو
کبھی تکمیل کو نہ پہنچ سکے گی، یعنی طالب کی اللہ کی ذات کو پانے کی آرزو کبھی تکمیل کو نہ پہنچ سکے گی۔ مرشد کے شدید عشق حصول سے قبل طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم توحید مطلب تک ضرور بالضرور پہنچے۔ حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ توحید مطلب کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں: اپنے شیخ کی جانب یکسوئی، اس سے انتہا درجہ کی محبت اور جان و مال سے بھی زیادہ اسے عزیز رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ گو دنیا میں ہزاروں لاکھوں بزرگ ہوں مگر میرا مطلب میرے ہی شیخ سے حاصل ہوگا، اور میرے فتح باب یعنی ہر مشکل اور ہر دروازے کو کھولنے کی کنجی میرے ہی شیخ کے ہاتھ میں ہے، توحید مطلب کے نام سے موسوم ہے۔ اخذ فیضان کے لیے توحید مطلب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک اپنے شیخ کے ساتھ اس نوع کی یکسوئی کا تعلق پیدا نہ ہوگا، اخذ فیضان نہ ہو سکے گا۔ دوئی بمذہب عشاق مانوی کفر است، خدا یکے و پیغمبر یکے و پیر یکے۔ حقیقی عشاق کے مذہب میں دوئی کفر ہے، اللہ بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہے، اور پیر کامل بھی ایک ہے۔ بحوالہ سر دلبراں۔ توحید مطلب پر پہنچنے کے لیے انتہائی ضروری کام خدمت اور اطاعت مرشد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورۃ النساء آیت 59۔ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کی جو تم میں سے اولی الامر ہو۔ اس آیت میں اولی الامر سے مراد وہ کامل اکمل مرشد ہے جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مرتبہ پر فائز ہو، جس کا قدم قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، اور جو حقیقتاً اللہ کا خلیفہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہو، کیونکہ صرف اسی کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا۔ معزز سامعین کرام، بعض لوگ اولی الامر سے مراد دنیاوی حکمران بھی لیتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی حکمرانوں کے نہ اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں، اور نہ ان کی طرف سے دیے گئے احکام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ جس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے متصادم ہو، وہ ہرگز اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ بقا باللہ مرشد کامل اکمل ہی وہ حقیقی اولی الامر ہے جس کی اطاعت کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ فنا فی شیخ کے 3 مراتب ہیں: تصور شیخ کا حصول، رابطہ شیخ، فنا فی شیخ۔ تصور شیخ: طالب کسی لمحے اور کسی پل بھی تصور شیخ سے خالی نہ رہے، بلکہ ہر وقت اپنے مرشد کامل کا نورانی وجود اپنے ارد گرد محسوس کرے۔ یہ نورانی وجود نہ صرف ہر لمحے شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اپنے وجود کے احساس کے ذریعے اسے ہر طرح کے ظاہری و باطنی گناہ سے روکے رکھتا ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عارف ہر گھڑی 2 آنکھوں سے متردد رہتا ہے۔ باوالا کتاب الفتح الربانی۔ یہ 2 آنکھیں مرشد کامل اکمل کی ہوتی ہیں جو ہر دم اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلا کر طالب کو گناہ سے روکتی ہیں، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہو تو وہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے۔ مرشد کی ہر لمحہ اس کے اندر اور اس کے ارد گرد موجودگی کا احساس اسے ظاہری گناہوں سے بھی روکتا ہے اور باطنی گمراہ کن خیالات سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اسے یہ یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ مرشد اس کے تمام نیک و بد خیالات اور ارادوں سے بھی آگاہ ہے۔ بس اس طرح مرشد کامل اپنا تصور اور اپنے قرب کا احساس دے کر طالب کو ہر طرح کے ظاہری و باطنی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جب طالب فنا فی شیخ کے اس ابتدائی درجہ میں ترقی کرتا ہے تو تصور شیخ اس پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ نماز اور رکوع و سجود میں بھی اس کی نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ ایسے میں کچھ طالب گھبرا جاتے ہیں اور اس سے شرک خیال کر کے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں حل فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آپ کو خط لکھا کہ اس کا تصور شیخ اس حد تک غالب آ چکا ہے کہ وہ نماز میں بھی اپنے شیخ کے تصور کو اپنا مسجود دیکھتا اور جانتا ہے، اور اگر فرضاً نفی کرے تو بھی حقیقتاً نفی نہیں ہوتا، یعنی نظر کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید کو جواب میں لکھا: اے محبت کے اطوار والے، یہ دولت طالبان حق کی تمنا اور آرزو ہے اور ہزاروں میں سے شاید کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کیفیت اور معاملے والا مرید صاحب استعداد اور شیخ سے مکمل مناسبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ کی تھوڑی سی صحبت سے وہ شیخ کے تمام کمالات کو جذب کر لے۔ تصور شیخ کی نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ مسجود الہ ہے، مسجود لاہو نہیں، یعنی جس کی طرف سجدہ کیا جائے، نہ کہ وہ جس کو سجدہ کیا جائے۔
محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ نماز کی حالت میں مسجد، مینار، محراب، دیواریں وغیرہ یا دیگر بہت سی چیزیں سامنے ہوں تو بھی نماز میں کسی قسم کی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ اس قسم کا ظہور سعادت مندوں کو ہی میسر آتا ہے تاکہ وہ تمام احوال میں مرشد کامل اکمل کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنا وسیلہ جانیں اور اپنے تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں، نہ کہ اس بد نصیب گروہ کی طرح جو اپنے آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کے وسیلے سے بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے اور اپنے معاملے کو خراب کر لیتا ہے۔ مکتوب نمبر 30، دفتر دوم، حصہ اول، صفحہ نمبر 101۔ رابطہ شیخ۔ اگر طالب تصور شیخ کے حصول کے بعد اس میں کسی قسم کا شک نہ کرے اور انتہائی محبت اور ذوق و شوق سے اس تصور میں محو رہے اور اس پر استقامت اختیار کرے تو جلد ہی باطن میں اس کا رابطہ اپنے شیخ سے استوار ہو جاتا ہے، یعنی طالب و مطلوب، عاشق و معشوق، مرید و مراد میں گفتگو اور ہم کلامی کا ایک انتہائی پر لطف اور سحر انگیز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں طالب کی روح اپنے مرشد کی روح میں فنا ہونے کے سفر کا آغاز کرتی ہے، یعنی روحانی طور پر یکتائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نور سے نور ملتا ہے اور بغیر آواز کے روحانی و نورانی گفتگو جاری ہو جاتی ہے۔ مرشد کامل سے باطنی رابطہ استوار ہونے سے طالب کو مرشد کی باطنی صحبت میسر آ جاتی ہے۔ اسی باطنی رابطے کے دوران مرشد طالب کو وہ علم لدنی عطا کرتا ہے جو فقہ و شریعت کی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اس باطنی رابطے کے دوران مرشد کامل طالب میں اپنی صفات بھی منتقل فرماتا ہے اور حدیث مبارکہ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہیہ سے متخلق ہو جاؤ کے مطابق اخلاق و صفات الہیہ کی طالب میں نمود کرتا ہے۔ جس قدر مرشد اور طالب کا رابطہ مضبوط اور کامل ہوتا ہے اتنی ہی صفات مرشد مرید میں منتقل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ طالب صفات و ذات مرشد کا آئینہ بن جاتا ہے۔ فناف شیخ۔ جب طالب کا باطن رضائے حق کے مطابق سنور جاتا ہے تو اس کے ظاہر کو سنوارا جاتا ہے۔ طالب باطنی طور پر مرشد کا آئینہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری جسم میں بھی مرشد کا عکس بن جاتا ہے۔ فناف شیخ کی یہ کیفیت محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ طالب کو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ اس کا نہیں بلکہ اس کے مرشد کا ہے۔ اس کی آنکھیں حقیقتاً اس کے مرشد کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ پیر حتیٰ کہ پورا جسم اس کے مرشد کا ہے۔ پس طالب کی روح کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی مرشد کے جسم میں فنا ہو جاتا ہے اور مقام فناف شیخ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے متعلق فرماتے ہیں، مرتبہ فناف شیخ یہ ہے کہ طالب کا جسم اور مرشد کا جسم ایک ہو جائیں۔ بحوالہ کتاب نور الہدیٰ کلاں۔ مرتبہ فناف شیخ کا مقام عالم لاہوت یعنی وحدیت ہے۔ مرتبہ فناف الرسول۔ فناف شیخ کے مقام میں کاملیت کے حصول کے بعد طالب جیسے ہی اپنے شیخ کی ذات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحقیقاً پا لیتا ہے تو فناف رسول کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ فناف رسول کا مقام عالم یہود یعنی وحدت ہے۔ مرتبہ فناف اللہ۔ فناف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد جب طالب اپنے شیخ کی ذات میں اللہ کی ذات کو تحقیق کر لیتا ہے تو فناف اللہ ہو جاتا ہے۔ فناف اللہ کا مقام عالم ہاہویت یعنی احدیت ہے۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس فرماتے ہیں، راہ فقر میں یہ آخری مقام ہے۔ فناف اللہ سے مراد طالب کا بشریت اور روحانیت یعنی ظاہر و باطن میں اس طرح فانی ہونا ہے کہ انا، عقل، نفس، دنیا عقبہ اور احوال و مقامات فانی ہو جائیں اور ما سوا اللہ کا مکمل طور پر نسیان ہو جائے، یعنی بندہ مقام ربوبیت میں اس طرح غرق ہو کہ نہ تو اپنا اور نہ ہی موجودات کا وجود اس کی نظر میں باقی رہے۔ اسی کو غرق توحید کہتے ہیں اور ایسے سالک کو عارف باللہ کہا جاتا ہے۔ بحوالہ کتاب شمس الفقراء۔ مرتبہ بقا باللہ۔ فناف اللہ بھی کامل مرتبہ نہیں، اس کے بعد بقا باللہ کا مرتبہ آتا ہے جو کہ انتہائی اور کامل ترین مرتبہ ہے، جس کے بارے میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ارشاد فرماتے ہیں، اس مرتبہ میں طالب فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے۔ جب طالب مقام فناف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو کر دوبارہ بقا کی حالت میں آتا ہے تو اسے بقا باللہ یا عارف باللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انسان کامل ہو کر تلقین و ارشاد کی مسند پر فائز ہوتا ہے اور وہ اللہ کی سماعت سے سنتا اور اللہ کی بصارت سے دیکھتا ہے۔
اس مقام پر طالب مولا باطن میں مقام ربوبیت پر اور ظاہر میں مقام عبودیت پر ہوتا ہے۔ بحوالہ شمس الفقراء۔ پس فقر اختیار کرنے سے مراد فنا فی الشیخ ہونا، فقر الفقر اختیار کرنے سے مراد فنا فی الرسول ہونا، اور فقر الفقر سے فقر اختیار کرنے سے مراد فنا فی اللہ ہونا ہے، جس کے بعد بقا باللہ کا مرتبہ آتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب فقر مکمل ہو جاتا ہے تو وہ نہیں رہتے بجز میرے، کیونکہ فقر کی تمامیت پر پہنچ کر انسان عین وہی ذات بن جاتا ہے جسے انسان کامل بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بقا باللہ کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے، جسے امام زمانہ اور امام الوقت بھی کہتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کامل صاحب فقر کے متعلق فرماتے ہیں، جاویدانی التجائی بفقر باشد تمام، احتیاج از کس نہ باشد، فقر لا یحتاج نام۔ فقر جب کامل ہو جاتا ہے تو اسے التجا و التماس کی قطعاً حاجت نہیں رہتی، اور نہ وہ کسی سے غرض رکھتا ہے کہ اس کا نام ہی لا یحتاج فقر ہے۔ بحوالہ محق الفقر کلاں۔ انسان کامل کے بارے میں کپتان WB سیال لکھتے ہیں، مقام فنا فی اللہ میں رہ کر بحر ذات و صفات الہی میں غوطے لگا کر بندہ مومن بمصداق حدیث قدسی بی یسمع و یبصر حق تعالیٰ کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ اس مقام کی طرف ایک اور حدیث سے بھی اشارہ ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ۔ جب صفات الہی سے بندہ مومن متصف ہو کر واپس بقا کی حالت کی طرف آتا ہے تو بحیثیت انسان کامل خلافت الہیہ کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، اور یہ مقام انسانی عروج کا بلند ترین مقام ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ یہ ابدیت کا بلند ترین مقام ہے، کیونکہ فنا میں رہ کر آدمی ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کامل تمام موجودات کا خلاصہ ہے، با اعتبار اپنی عقل اور روح کے ام الکتاب ہے، با اعتبار قلب کے لوح محفوظ ہے، با اعتبار اپنے نفس کے محو اسبات کی کتاب ہے۔ انسان کامل ہی صوف مکرمہ، اور یہی وہ کتاب مطہر ہے جس سے کوئی چیز نہیں چھوٹی، اس کے اسرار و معانی کو سوائے ان لوگوں کے جو حجابات ظلماتی سے پاک ہوں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بحوالہ سر دلبراں۔ سلطان الفقر ہفتم۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس فرماتے ہیں، وصال حق تعالیٰ مرشد کامل اکمل کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب و وصال کی راہ چونکہ شریعت کے دروازہ سے ہو کر گزرتی ہے، اس لیے شریعت کے دروازے کے دونوں طرف شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت بیٹھا ہے۔ اول تو وہ کسی آدم ذات کو شریعت کے دروازے تک آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر کوئی باہمت آدمی شریعت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو شیطانی گروہ اسے شریعت کی چوکھٹ پر روک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے شریعت کی ظاہری زیب و زینت کے نظاروں میں محو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، شریعت کی روح تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتا۔ لیکن وہی شخص کامیاب ہے جو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور نہ ہی فقر کے راستے سے برگشتہ ہو، بلکہ فقر کے راستے کو اختیار کرے اور اللہ کی پہچان حاصل کر کے اپنے مقصد حیات میں کامیابی حاصل کرے۔ فقر کے راستے پر چلنے اور فنا کے تمام مراتب حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرشد کامل کے وسیلے کے بغیر انسان نہ تو فقر کے راستہ پر چل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مقام و مرتبہ پا سکتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے فنا فی الشیخ کا مرتبہ پانا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مرتبہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ عبادت و ریاضت کے ذریعے انسان فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام تک رسائی کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتا۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد کامل اکمل کے متعلق فرماتے ہیں، تم کسی ایسے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو اور وہ تمہیں اس کا راستہ بتائے۔ جو کسی فلاح والے کو نہیں دیکھے گا فلاح نہیں پا سکتا۔ تم اس شخص کی صحبت اختیار کرو جس کو اللہ کی صحبت نصیب ہو۔ الفتح الربانی مجلس نمبر 61۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، مرشد کامل اکمل باطن کی ہر منزل اور ہر راہ کا واقف ہوتا ہے، باطن کی ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا نام ہے۔ جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو کوئی کام سر انجام نہیں پاتا۔ مرشد کامل کے بغیر اگر تو تمام عمر بھی اپنا سر ریاضت کے پتھر سے ٹکراتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ بے مرشد و بے پیر
کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ مرشد کامل اکمل جہاز کے دیدہ بان معلم کی طرح ہوتا ہے، جو جہاز رانی کا ہر علم جانتا ہے اور ہر قسم کے طوفان و بلا سے جہاز کو نکال کر غرق ہونے سے بچا لیتا ہے۔ مرشد خود جہاز ران ہوتا ہے، سمجھ والا سمجھ گیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں: سہ روزے سہ نفل نمازاں، سہ سجدے کر کر تھکے ہو، سہ واری مکے حج گزارن، دل دی دوڑ نہ مکے ہو، چلے چلیہے جنگل بھونا، اس گلتھی نہ پکے ہو، سبے مطلب حاصل ہوندے باہو، جد پیر نظر اک تکے ہو۔ مرشد کامل اکمل کی راہبری اور رہنمائی کے بغیر معرفت الہی کے حصول کے لیے ہزاروں نوافل ادا کیے، سینکڑوں مرتبہ سجدہ میں سر رکھ کر التجا کی، حج ادا کیے، 40 روز چلہ کشی بھی کی، اور پھر جنگلوں میں تلاش حق کے لیے بھی پھرتے رہے، لیکن ناکام رہے اور معرفت الہی سے محروم رہے۔ لیکن جب میں نے مرشد کامل کی غلامی اختیار کی اور میرے مرشد کامل نے ایک نگاہ فیض مجھ پر ڈالی تو میں نے اپنی منزل حیات کو پا لیا۔ بحوالہ کتاب ابیات باہو کامل۔ نہ رب عرش معلا اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابیں لبا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرتھی مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہو، جدہ مرشد پھڑیا باہو، چھٹے کل عذابے ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا ٹھکانہ نہ ہی عرش معلا پر اور نہ ہی خانہ کعبہ میں ہے، نہ ہی کتابوں کے مطالعہ میں اور علم حاصل کرنے میں ہے، اور نہ ہی مساجد و محراب اور عبادت گاہوں میں ہے، اور نہ ہی جنگلوں میں جا کر زہد و ریاضت کرنے میں ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ مرشد کامل اکمل صاحب راز کے سینے میں ہے۔ میں نے جب سے مرشد کا دامن پکڑا ہے، تلاش حق تعالیٰ کے لیے میری ساری مشقتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ شیخ محمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کسی ایسے شیخ کے دست اقدس میں ہاتھ دو جو باحیات ہو، عارف باللہ مخلص اور صادق ہو، علم صحیح اور ذوق سلیم کا مالک ہو، اس نے منازل سلوک کو کسی مرشد کامل اکمل کے ہاتھ پر طے کیا ہو، طریقت کے راستہ کے پیچ و خم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے اس راستہ میں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور ہلاکت سے بچائے اور ماں سوا اللہ سے فرار کی تعلیم دے، نفس کے عیوب کو ختم کرے، اور جب تجھے اس کا عرفان حاصل ہو جائے تو اس سے محبت کرنے لگے، اور جب تو اس سے محبت کرنے لگے تو اس کے احکام کی بجا آوری میں ہچکچاہٹ نہیں کرے گا، اور اس طرح وہ تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پیر کامل کی صحبت اور غلامی کے بغیر کوئی شخص صوفی اور عارف باللہ نہیں بن سکتا۔ بحوالہ کتاب کشف المحجوب۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید، رسالت، عقائد، زہد و تقوی، مکاشفات، ذکر، اذکار وغیرہ کی درستی کے لیے شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے، اور راہ سلوک کا ایک سفر بھی شیخ کے بغیر طے کرنا ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں: خواہ کتنا ہی زاہد اور عابد کیوں نہ ہو، وہ شیطان کے پھندوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ علم سلسلہ وار بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی شیخ کامل سے ذکر کا صحیح طریقہ سیکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ طریقہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور اس تعلیم کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، اور شیخ کامل نائب رسول ہوتا ہے اور مریدین کو راہ حق یعنی صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ بحوالہ شمائم امدادیہ۔ معزز سامعین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ دور حاضر کے مجدد، نائب رسول، آفتاب فقر، شان فقر، سلطان الفقر ہفتم، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ہیں۔ آپ کی نگاہ کامل سے اب تک دنیا بھر سے لاکھوں مرد و خواتین فیضیاب ہوئے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ متلاشیان حق کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ خانقاہ سلطان العاشقین حاضر ہو کر مرشد کامل اکمل کی صحبت سے فیضیاب ہوں۔ جب وہ مرشد کی روحانی تربیت سے تمام روحانی مراتب و مقامات طے کر لیں گے تو اللہ کی صحبت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ مضمون لکھنے کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: شمس الفقراء، ابیات باہو کامل، فقر نامہ امام جعفر صادق، الرسالۃ الغوثیہ، شمس العارفین، نور الہدیٰ کلاں، محک الفقر کلاں، سر دلبراں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔